بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز اسٹوڈنٹس، آج کے سبق میں ہم اپنے اگلے ٹول کو دیکھیں گے۔ الائن تک کے ٹول ہم پڑھ چکے تھے، اسپیسنگ ٹول اور اس سے آگے جتنے ٹول ہیں اس کو ہم آج سے دیکھیں گے۔ تو میں اسپیسنگ ٹول پہ کلک کروں گا اور اس کے بعد ہم اس کو سمجھیں گے، لیکن اس کو سمجھنے سے پہلے مجھے کچھ ٹیکسٹ لکھنا ہوگا۔ تو میں یہاں پہ جیم اکیڈمی لکھ دیتا ہوں، اور اس کو میں صرف ایک دفعہ بھی نہیں لکھوں گا بلکہ 2-3 دفعہ مجھے لکھنا ہوگا۔ 2-3 دفعہ لکھوں گا تو پھر آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ کس طرح سے یہ ٹول کام کیا کرتے ہیں۔ تو ایک دفعہ لکھا میں نے، دوسری دفعہ میں لکھ رہا ہوں جیم اسٹوڈیو لکھ دیتا ہوں۔ جیم اسٹوڈیو کے نام سے بھی میرا ایک چینل ہے، تو وہ بھی جیم اسٹوڈیو ہے، وہ بھی میں لکھ دیتا ہوں۔ جیم اکیڈمی اوکے کیا، چلو پھر مسئلہ بن گیا، تو پھر دوبارہ سے لکھیں گے اس کو ہم۔ یہ بسا اوقات مسئلہ کر جاتا ہے، کرتا تو نہیں ہے، لیکن میں نے لینڈسکیپ میں رکھا ہوا ہے تو اس وجہ سے کوئی ایشو بن جاتا ہے۔ ویسے اگر آپ اس کو سیدھا استعمال کریں گے تو اس میں میرے پاس ابھی تک کبھی بھی ایسا ایشو نہیں آیا۔ تو دوبارہ سے لکھ دیا میں نے۔ لکھنے کے بعد میں اسے سلیکٹ کر کے کاپی کر لیتا ہوں ایک دفعہ۔ یہ ہمارے پاس آ چکا ہے جیم اکیڈمی۔ یہاں سے اب ہم اسپیسنگ کے ٹول کو سمجھتے ہیں۔ اگر میں اسپیس مطلب یہ ہے کہ اگر آپ یا EEM ان کے بیچ میں اسپیس بڑھانا چاہتے ہیں تو اس کے لیے یہ اسپیسنگ ٹول آپ کو بہت کام دے گا۔ یہاں سے آپ اسپیسنگ ٹول پہ کلک کریں گے۔ اسپیسنگ ٹول پہ کلک کرنے کے بعد آپ یہاں سے اس لائن کو پکڑ کے اگر آپ آگے کرتے ہیں یا پیچھے کرتے ہیں، جس طرف سے آپ کریں گے تو اسپیس بڑھتا جائے گا۔ یہ دیکھیں، یہ خوبصورتی کے لیے یوز ہوتا ہے۔ آپ کے ٹیکسٹ کی خوبصورتی اس سے بڑھتی رہتی ہے، تو اکثر ہمیں اس طرح کی چیزیں ضرورت پڑ جاتی ہیں، تو وہاں پہ آپ ان کے بیچ میں اسپیس بڑھا کے ان کو اس ٹول کی مدد سے اسپیس بڑھا سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، میں اس کو دوبارہ بیک جا رہا ہوں، اس مجھے ضرورت نہیں ہے فی الحال۔ اس کے بعد لائن اسپیسنگ ٹول ہے، اس کا کیا کام ہے؟ اس کا کام یہ ہے کہ یہ جو ہماری 3 لائنیں ہیں ان کے بیچ اگر ہم اسپیس بڑھانا چاہتے ہیں، ابھی تو ان میں اسپیس تھوڑی ہے، اگر آپ مزید کم کرنا چاہتے ہیں یا بڑھانا چاہتے ہیں تو اس کے لیے یہ اسپیسنگ ٹول ہمارا یوز ہوتا ہے۔ اس پہ ہم کلک کریں گے۔ کلک کرنے کے بعد اس لائن کو اگر ہم پیچھے کی جانب لے کے جائیں گے تو اسپیس کم ہوتی جائے گی، اور اگر ہم آگے کو لے کر جائیں گے تو اسپیس بڑھتی جائے گی۔ یہ دیکھیں، پیچھے کو لے کے جا رہا ہوں تو اسپیس کم ہو رہی ہے، اور آگے کو لے کے جا رہا ہوں تو اسپیس بڑھ رہی ہے۔ تو یہ بھی بسا اوقات ہمیں اس کی ضرورت پڑ جاتی ہے، ہم اس کو اس طرح سے یہاں یوز کر سکتے ہیں۔ اوکے کیا۔ اگلا آپشن ہمارا اسٹروک کا ہے۔ اسٹروک کے آپشن کو سمجھنے سے قبل میں اس کے فونٹ کو پہلے چینج کر دیتا ہوں، تاکہ فونٹ، یہ بہت باریک سا فونٹ ہے۔ فونٹ کہاں گیا؟ یہ آ گیا۔ یہاں سے اس کے فونٹ کو چینج کیا، اوکے کیا۔ اوکے کرنے کے بعد یہ فونٹ تھوڑا ٹھیک ہے، موٹے والا آ گیا ہے۔ اس پہ اسٹروک لگاتے ہیں۔ اسٹروک کہتے ہیں کہ اس کے دائیں بائیں لائن لگا دینا، تو اس کے دائیں بائیں لائن لگ جائے گی، اور یہ اس لیے ہوتا ہے بسا اوقات جب ہم لائٹ بیک گراؤنڈ پہ لائٹ کلر کی ٹیکسٹ لکھ دیتے ہیں تو ہمیں پھر اسٹروک کی ضرورت پڑتی ہے۔ تو یہ دیکھیں، اس کے دائیں بائیں بلیک کلر کا ایک بلیک کلر کی لائن لگ چکی ہے۔ تو یہ میں جس طرح بتا رہا تھا کہ اس کی ہمیں تب ضرورت پڑتی ہے، اکثر جو ہمیں ضرورت پڑتی ہے وہ تب جب ہم لائٹ بیک گراؤنڈ پہ لائٹ ٹیکسٹ لکھ رہے ہوتے ہیں تو ہمیں اسٹروک کی ضرورت پڑ جاتی ہے۔ ویسے گرافکس کی اصول یہی ہے کہ اگر آپ کوئی ڈیزائن بنا رہے ہیں تو اس کا بیک گراؤنڈ اگر آپ نے لائٹ رکھا ہے تو پھر اس کے اوپر ٹیکسٹ وہ آپ کو ڈارک رکھنا ہوگا، اور اگر بیک گراؤنڈ ڈارک رکھا ہے تو اس پہ ٹیکسٹ آپ کو لائٹ رکھنا ہوگا، اور اگر بیک گراؤنڈ بھی لائٹ ہے اور ٹیکسٹ بھی لائٹ کلر میں ہے تو پھر اس وقت آپ کو کوئی نہ کوئی شیڈو اسٹروک دینا ہوگا، کیونکہ ویسے نظر نہیں آئے گا۔ ٹھیک ہے، یہ ہے بھی درست نہیں کہ دونوں چیزیں لائٹ رکھی جائیں، اس میں ڈیزائن کوئی اتنا مزے والا نہیں بنتا۔ بہرحال اگر آپ یوز کرنا چاہیں تو اس طریقے سے آپ دونوں کو یوز کر سکتے ہیں، اسٹروک کی مدد سے آپ کی چیز نظر آتی جائے گی۔ ٹھیک ہے، تو یہ آپ کو لائن اس کے دائیں بائیں ہر طرف بلیک کلر کی لائن نظر آ رہی ہے۔ آگے چلتے ہیں، بس یہ ٹول آپ کو سمجھ آ چکا ہے۔ اگلا ٹول ہمارا ہے شیڈو کا۔ شیڈو شیڈ سے ہے، جس طرح اگر آپ اس پہ کلک کرتے ہیں تو اس کے نچلی جانب شیڈ لگ جائے گا۔
بلیک کلر کا شیڈ لگے گا، تھوڑی سی اس میں اٹھان سی آپ کو نظر آئے گی۔ اگر میں یہاں اس کو اوپن کرتا ہوں، آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس میں شیڈ لگ چکا ہے نچلی جانب۔ یہاں سے اوپیسٹی سے آپ اس کے شیڈ کو کم زیادہ بھی کر سکتے ہیں، تو آپ جتنا کم کرنا چاہیں، جتنا بڑھانا چاہیں، یہاں سے آپ اس کو کم زیادہ کر سکتے ہیں۔ اس کے بلرنگ کو کم زیادہ کریں تو وہ بھی آپ کر سکتے ہیں۔ مزید جو نچلے آپشنز ہیں اس کو ہم نہیں چھیڑتے۔ اس کے کام کیا ہیں دیکھیں، یہ جتنے بھی ٹول ہیں اس کو آپ جتنا چھیڑتے جائیں گے آپ سمجھتے جائیں گے، کوئی اتنا زیادہ مشکل نہیں ہے، پھر ان ٹولز کو میں چھوڑتا جاتا ہوں، ٹھیک ہے۔ اگلا ہے انر شیڈو۔ شیڈو کیا کام کرتا ہے؟ یہ شیڈو تو تھا اس کی نچلی جانب، یعنی عام شیڈو جو ہے وہ اس کی نچلی جانب تھا، جبکہ انر شیڈو جو ہے وہ اندر کی جانب ہوتا ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں عام شیڈو اس کے نچلی جانب ہے، اندر کچھ بھی نہیں ہے، لیکن اگر انر شیڈو پہ آپ جائیں، اس کو انیبل کریں تو آپ دیکھیں گے کہ اس کے اندر والی سائڈ پہ، ٹیکسٹ کے باہر کچھ بھی نہیں ہوگا، اندر والی سائڈ پہ یہ بلیک کلر چلا جائے گا۔ تو یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں سے آپ اس کے کو بڑھائیں گے تو یہ سلور کلر کی چیز بنتی جائے گی، تو یہاں سے آپ یہ سارا کام کر سکتے ہیں۔ زوم کر کے اگر آپ دیکھیں تو یہ دیکھیں، اب آپ کو اچھے سے سمجھ آ رہا ہوگا کہ اس کے اندر جانب بلر جو ہے ٹیپ ایک بلیک کلر آ رہا ہے، تو یہ کام آپ یہاں سے کر سکتے ہیں بہت ہی آسانی سے۔ خوبصورتی کے لیے بہرحال یہ ٹول بھی یوز ہوتا ہے، آپ اس کو یوز کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد ایمبوز کا ٹول ہے، اس پہ اگر آپ کلک کریں، انیبل کریں تو یہ جو ہے ایک لائٹ سی پڑنے لگ جاتی ہے ٹیکسٹ پہ، اس کے لیے یہ جو ہے یوز ہوتا ہے۔ لیکن جو ہے میں نے اس ایپ کو چند دن کل جو ہے چھیڑا ہے، تو چھیڑ خانی مجھے مہنگی پڑ گئی۔ وہ یہ کچھ ایشو بن رہا ہے، ٹیکسٹ میں لائنیں آ گئی ہیں، ٹیکسٹ غائب ہونے لگتا ہے، تو اس وجہ سے میں آپ کو شاید ایمبوز ٹول صحیح طرح سے نہیں سمجھا سکوں گا۔ بہرحال اگر آپ کے پاس چونکہ نیا آپ نے اسی وقت انسٹال کیا ہوگا تو اس وقت یہ مسئلہ نہیں آتا، میرے پاس صرف مسئلہ آ رہا ہے۔ میں نے بھی شروع میں جب انسٹال کیا تھا تو اس طرح سے کوئی بھی مسئلہ نہیں تھا، تو بہرحال آپ جب یوز کریں گے تو آپ کو سمجھ میں آ جائے گا، کوئی اتنا بڑا ایشو نہیں ہے۔ لائٹ سے پڑھنے لگ جاتی ہے اس کے ذریعے سے، تو اس کو میں انیبل کر کے اوکے کر دیتا ہوں۔ اس کے بعد جو ہے ہمارا اگلا ٹول پرسپیکٹیو کا ہے، اس کے لیے میں اس کے زوم کو ختم کر دیتا ہوں تاکہ آپ کو سمجھنے میں آسانی رہے۔ ابھی بھی زوم مکمل ختم نہیں ہوا، مکمل میں ختم کر دیتا ہوں، بھائی ہو جا ختم، تو ٹھیک ہے زوم ختم ہو گیا۔ ٹیکسٹ کو میں نے سلیکٹ کیا، سلیکٹ کرنے کے بعد پرسپیکٹیو ٹول پہ آیا۔ پرسپیکٹیو ٹول کا مقصد بنیادی طور پہ یہ ہے کہ بسا اوقات ہم کسی کو یہ تصور دینا چاہ رہے ہوتے ہیں کہ میں نے جو ہے یہ ٹیکسٹ میرا کسی دیوار پہ لکھا ہوا ہے اور میں دائیں جانب یا بائیں جانب کھڑے ہو کے اس کی تصویر لے رہا ہوں۔ اس طرح کی چیز ہم بنانے کے لیے ہمیں پرسپیکٹیو کا ٹول بہت ہمارے لیے معاون ثابت ہوتا ہے۔ تو اس کے لیے ہم کیا کریں گے، پرسپیکٹیو ٹول کو اٹھائیں گے اور پھر جو ہے اس طریقے سے اس کے کونوں کو پکڑ کے اگر آپ سیٹ کریں گے تو آپ جس طریقے سے بھی اس کو سیٹ کرنا چاہیں، دائیں اینگل سے یا بائیں جانب سے آپ تصویر کا جو ہے تصور دینا چاہ رہے ہیں تو آپ دے سکتے ہیں۔ اب دیکھیں میں اس کو سیٹ کرنے لگا ہوں تھوڑا سا، تو اس طرح سے یہ دیکھیں اب یوں لگ رہا ہے کہ بائیں جانب سے کھڑے ہو کے میں نے اس کی تصویر لی ہے، یہ کسی دیوار پہ لکھا ہوا ہے جیم اکیڈمی، ٹھیک ہو گیا۔ بہرحال یہ موبائل ہے، آپ یہ نہ سمجھیں کہ ہم سڑکوں پہ لگے ہوئے بڑے بڑے پوسٹر جو ہے اس طرح سی چیزیں بنانے لگ جائیں، وہ تو نہیں بنا پائیں گے، ظاہر ہے کہ وہ کمپیوٹر کا کام ہوتا ہے، لیکن اس کے قریب کا کام جو ہے آپ بنا سکیں گے، ٹھیک ہے۔ اگلے ٹول کی طرف ہم جاتے ہیں، پرسپیکٹیو کو چھوڑ دیتے ہیں، ہمارا ہو چکا ہے۔ 3D روٹیٹ کا ٹول ہے، اس کے ذریعے سے ہم ٹیکسٹ کو روٹیٹ کر سکتے ہیں، اوپر سے نیچے، دائیں سے بائیں، کسی جانب ہم روٹیٹ کرنا چاہیں تو آسانی سے روٹیٹ کر سکتے ہیں، ٹھیک ہو گیا۔ مجھے یہ بھی نہیں چاہیے، اوکے کیا۔ 3D ٹیکسٹ کا اگلا ٹول ہے ہمارے پاس، وہ بھی اس پہ بھی جو ہے ایمبوز والی حالت بنے گی، مجھے اندازہ ہے چونکہ دونوں ملتے جلتے ہیں، تو اس میں بھی دیکھیں اس کے بیک پہ سیم اسی طرح کی چیز بنتی جا رہی ہے۔ بہرحال آپ اس کے بیک گراؤنڈ پہ 3D ٹیپ کا جو ہے وہ دینا چاہیں تو آپ دے سکتے ہیں۔ بہرحال یہ جو لائٹ نیچے آپ کو نظر آ رہی ہے نا، یہ لائٹ، تو اس کا مقصد یہ ہے کہ آپ لائٹ کس طرف سے ڈالنا چاہ رہے ہیں، اس کا بیک گراؤنڈ پہ جو ایک اس کی جسم نکل رہا ہے وہ کس جانب کو نکلے، تو جس جانب سے آپ لائٹ رکھیں گے اس کے دوسری جانب کو اس کا جو ہے
یہ حصہ جو ہے دھڑ نکلتا جائے گا. ٹھیک ہو گیا. کلر بھی آپ سلیکٹ کر سکتے ہیں کہ بیک گراؤنڈ پہ کلر کون سا ہونا چاہیے. اس کے ڈارک کو کم زیادہ کر سکتے ہیں. تو یہ ساری چیزیں جو ہے بظاہر عام سی ہیں، سمجھ آتی جائیں گی. آپ اس کو چھیڑتے رہیں. میں آپ کو اس لیے کہتا ہوں کہ چھیڑتے رہیں، بار بار میں لفظ کہتا ہوں کیونکہ میں جتنی بھی چیز سمجھا دوں آپ خود نہیں چھیڑیں گے تو آپ کو کچھ بھی سمجھ نہیں آنے والا. آپ ان ٹول کو جتنا چھیڑ سکتے ہیں چھیڑیں. بہت ہی ایپ کو آپ بگاڑ دیا ہے تو ایپ کو دوبارہ ان انسٹال کر کے دوبارہ انسٹال کر لیں. یہ آسان طریقہ ہے اس کا. تو بہرحال چھیڑیں، صحیح چھیڑیں گے تو آپ کو بہت کچھ آئے گا. مجھ سے بھی آگے آپ نکل سکتے ہیں. یہ ضروری نہیں ہے کہ میں نے جتنا سیکھا ہوا ہے تو بس آپ اتنا ہی سیکھ پائیں گے. نہیں، جتنا آپ کا شوق ہے آپ چھیڑتے رہیں گے تو بہت ہی آگے کو چلے جائیں گے. یہ فیلڈ ہی ایسی ہوتی ہے. تو یہ بس آپ کو سمجھ آ گیا ہے کہ اس طرح سے آپ جن چیزوں کو چھیڑنا چاہیں تو آپ چھیڑ سکتے ہیں. اگلا ٹول ہمارا کیا ہے؟ اگلا ٹول جو ہے 3D شیڈو کا. یہ اس کے نیچے اگر آپ 3D شیڈو دینا چاہتے ہیں تو اس کے لیے جو ہے ہمارا یہ ٹول یوز ہوتا ہے. اس کے لیے سمجھنے کے لیے ہم اس کو تھوڑا سا جو ہے روٹیٹ کریں گے. 3D روٹیٹ کریں گے تو پھر جو ہے آپ کو یہ ٹول اچھے طریقے سے سمجھ آئے گا. اس کا کلر بھی میں وائٹ کر دیتا ہوں. دیکھیں اب نیچے آپ کو ایک شیڈ سا نظر آ رہا ہے، جیسے نیچے کوئی گتا لگا ہوا ہے، اس کے اوپر 3D میں جیم اکیڈمی لکھا ہوا ہے. ٹھیک ہے، تو اس کو اگر 3D روٹیٹ کریں گے تو پھر جو ہے آپ کو شاید مزید واضح طور پہ یہ چیز سمجھ آ جائے. 3D روٹیٹ کرنا ہے، عام روٹیٹ نہیں کرنا تھا. بہرحال 3D روٹیٹ پہ ہم آئیں گے، یہاں سے کلک کیا. اب اس کو اگر دیکھیں تو نیچے واضح طور پہ وہ لگا ہوا نظر آ رہا ہے. تو اس طریقے سے آپ شیڈ کر سکتے ہیں. ریفلیکشن ہے، آپ اس کے نیچے جو ہے سایہ دینا چاہ رہے ہیں تو ریفلیکشن کے ٹول سے آپ اپنے ٹیکسٹ کا سایہ دے سکتے ہیں بہت آسانی سے. یہ سایہ نظر آ رہا ہے آپ کو. ٹھیک ہو گیا. تو یہ ہمارا ٹیکسٹ مینیو مکمل ہو چکا. ٹیکسٹ مینیو کے جتنے ٹول تھے ہم مکمل کر چکے ہیں. مبارک ہو آپ کو بہت بہت. اب ہمارا اگلا کام جو ہے وہ جو ہے کیا ہے؟ شیپ کا ہے. تو اب شیپ میں جائیں گے. شیپ کے ٹول کو دیکھتے ہیں. بنیادی طور پہ شیپ کے ہمارے پاس ابھی 6 ٹول جو ہے نظر آ رہے ہیں. حالانکہ اس کے ٹول کافی سارے ہیں، لیکن چونکہ ابھی تک ہم نے کوئی شیپ سلیکٹ نہیں کی اس لیے ہمارے پاس ٹول آ نہیں رہے. تو ان 6 ٹول کو ہم پڑھ لیتے ہیں. پھر اس کے بعد اگلے ٹول جو ہیں ہم کل کے سبق میں پڑھیں گے. وہ ہمارے جلدی ختم ہو جائیں گے کیونکہ کافی سارے ٹول جو ہیں وہ ہم کور کر چکے ہیں ٹیکسٹ میں. شیپ میں بھی سیم اسی طرح کے ٹول ہیں. ان کو صرف ہم نام پڑھتے جائیں گے، آپ کو سمجھ آتی جائے گی کہ یہ ٹول ہم کہاں پڑھ چکے ہیں. تو یہاں سے میں نے اسٹیکر پہ کلک کیا اور یہاں سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ کافی سارے اسٹیکر یہاں پہ موجود ہیں. اس کی جب ضرورت پڑے گی تو ہم اس کو یوز بھی کریں گے. بہرحال یہ والا دیکھیں، ہم پچھلے اسباق میں اس کو دیکھا تھا تو یہ یہاں پہ یہ حضرت صاحب موجود ہیں. ٹھیک ہے، یہ کسی کا نمبر لگانا ہو تو اس طرح کا آپ آئیکن ایڈ کر سکتے ہیں. تو لوگو بنانا ہو تو ایک سمپل سی شیپ یہاں پہ موجود ہیں، یہ آپ یوز کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، تو اس میں ایموجی بھی ہیں. اسٹیکر ایموجی یہاں سے کوئی اٹھانا چاہیں وہ بھی آپ اٹھا سکتے ہیں بہت آسانی سے. تو یہ مکمل اس طریقے سے آپ اس کو سیٹ کر سکتے ہیں بہت آسانی سے. اب آپ دیکھیں کہ میں نے شیپ کو سلیکٹ کیا تو کافی سارے ٹول میرے پاس اور بھی آ چکے ہیں. یہ سارے شیپ پہ اپلائی ہونے والے ہیں، لیکن فی الحال ہم اس کو نہیں پڑھیں گے. ہم سائڈ پہ کلک کر کے اس کو دیکھیں گے. دوسرا ٹول ہمارے پاس امپورٹ کا ہے. کوئی تصویر ہم لانا چاہ رہے ہیں اپنے ڈیزائن میں تو یہاں سے ہم تصویر لے کے آ سکتے ہیں بہت آسانی سے. کوئی بھی تصویر جو ہے میں یہاں سے سلیکٹ کر کے لے آتا ہوں تاکہ آپ کو سمجھ میں آ جائے کہ امپورٹ سے کس طرح سے کسی تصویر کو امپورٹ کرنا ہے. یہ کل کچھ طلباء پوچھ رہے تھے سر سبق نہیں آیا تو میں نے ان کے لیے اسکرین شاٹ بھیج دیا کہ یہ دیکھیں سبق جو ہے آج اس شکل میں آیا ہوا ہے. تو وہ میں نے اٹھا لیا ہے یہاں سے. یہاں پہ اس کے کافی سارے سائز بنے بنائے پڑے ہیں، وہ آپ سیٹ کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں. بہرحال اس کے بعد آپ اس کو سرکل میں لانا چاہیں تو سرکل میں بھی لے کے آ سکتے ہیں. تو اس کے بعد اس کو اوکے کریں گے تو یہ سرکل میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہ شیپ آ چکا ہے. اب اگلا ٹول ہمارا ڈرا کا ہے. ڈرا کا ٹول کیا کام کرتا ہے اس کو میں آپ کو آسانی سے سمجھا دیتا ہوں.
بالفرض اوپر جو موبائل کورس لکھا ہوا ہے، میں چاہتا ہوں کہ یہ بالکل یہاں پہ غائب ہو جائے، نظر بھی نہ آئے، تو اس کے لیے ہمارے لیے بہت زیادہ مفید یہ ڈرا کا ٹول رہتا ہے۔ اس کے لیے ہم کیا کریں گے، سب سے پہلے تو یہ والا کلر اٹھائیں گے جو نیچے یعنی آپ کو کلر نظر آ رہا ہے نا، میں اس کو زوم کر دیتا ہوں۔ زوم کرنے کے بعد اب میں اس کو ختم کرتا ہوں، ٹھیک ہے۔ سب سے پہلے ہم یہاں سے کلر اٹھائیں گے، یہ جو موبائل کورس کی نچلا کلر ہے، یہاں پہ کلک کیا، جمع کے نشان پہ کلک کرنے کے بعد پین ٹول پہ آیا، پین ٹول پہ آنے کے بعد جس طرح پیچھے میں نے سمجھایا تھا، یہاں سے یہ والا کلر ہم نے اٹھایا، اوکے کیا، پھر اوکے کیا، اور اب جو ہے ہم اس کو جو ہے ریموو کریں گے، یہاں پہ اس کے اوپر جو ہے ہم کلر کر دیں گے یہی والا۔ تو یہ دیکھیں کلر کیا، بالکل موبائل کورس جو ہے ختم ہو چکا ہے۔ کوئی مائی کا لال بھی آ کے بتا دے کہ یہاں پہ پہلے کچھ لکھا ہوا تھا تو ہم سمجھ جائیں گے، نہیں بتا سکتا کیونکہ بالکل ہی اچھے طریقے سے جو نچلا کلر تھا سیم اسی کلر کو ہم نے اوپر دوبارہ کر دیا ہے، تو اس لیے سمجھ نہیں آئے گا۔ ٹھیک ہے، اوکے ہو گیا، یہ بھی آپ کو سمجھ آ گیا ہے یہ ٹول۔ اس کو آپ دیکھیں وہ اوپر جو ہے ایک شیپ سی بنی ہوئی ہے، تو وہ اس کو آپ ادھر ادھر بھی کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے، ڈرا کیا ہوا ہے چونکہ ہم نے وہ ایک کلر سا ہے تو وہ آپ ادھر ادھر بھی ہل سکتا ہے۔ اگلا آپشن ہمارا شیپس کا ہے، اس میں بنے بنائے شیپ ہمارے پاس پڑے ہیں، یہاں ہم استعمال کر سکتے ہیں کسی بھی جگہ پہ، تو کوئی بھی شیپ آپ اٹھا لیں، یہ سٹار کا ہے یا کوئی بھی شیپ آپ کو چاہیے ہو تو یہاں سے آپ اٹھا سکتے ہیں۔ اس میں آپ نے کلر بھی بھرنا ہو تو وہ بھی نچلے آپشن موجود ہیں، کلر کوئی بھی آپ بھرنا چاہیں، گریڈینٹ میں بھرنا چاہیں تو کس طرح بھی بھرنا چاہیں آپ یہاں پہ اس میں کلر دے سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہمارا اگلا ٹول بیزیئر کا ہے۔ یہ ٹول تھوڑا سا تفصیلی ہے، اس کو میرے خیال میں ہم چھوڑ دیتے ہیں، اگلے سبق میں ہم یہاں سے شروع کر لیتے ہیں تاکہ اس کو ہم اچھی طریقے سے سمجھ جائیں، ٹھیک ہے۔ تو میں بیزیئر ٹول کو چھوڑ دیتا ہوں، اس کو ہم کل کے سبق میں پڑھیں گے۔ آج کے سبق میں میرے خیال میں ہم اسی پہ اکتفا کریں گے۔ امید ہے پچھلے اسباق کی طرح اس سبق میں بھی آپ کو بہت کچھ نیا سیکھنے کو ملا ہوگا اور آپ کو مزہ بھی آیا ہوگا۔